قریب سے مشاہدہ ہے جس کے نتیجے کے طور پہ یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں. چاہے میں کینیڈا میں رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، کسی جگہ بھی رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو اپنی تاریخ سے واقف ہی نہیں کراتے. بچوں کو تو بتاتے ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوری طریقے سے واقف ہی نہیں کراتے. صحابہ کا جو کارنامہ ہے، تابعین کا جو کارنامہ ہے، ذرا غور کیجیے کہ ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کو لے کے اکیڈمی میں 5 لاکھ مسائل کا احاطہ کرتے ہیں شب و روز ڈسکشنز کے بعد. قانون بین الممالک کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ساحل سمندر سے کتنی دور تک کے اس مملکت کا قبضہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم ریسرچ کر چکے ہیں. ہم کو تو صرف اب اس وقت ریوائول کی طرف آنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف آنا ہے. ہم کو تیرے میرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے لہذا ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے. پیغام تو ابدی پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا پیغام. اور پیغام ہے کہ تفسیر کائنات کرو، تفسیر علم کرو، اور ہم تو پیدا ہی اس کے لیے. اگر یہاں آ کے وال ٹو وال کارپیٹ کے دھندے میں ہم لگ گئے اور یہاں کے 6 پرابلم سے ہمارے ذہن دب گئے، مار کھا گئے، یا اس میں غلطاں پیچاں ہو گئے، تو نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے، نہ ہماری نئی نسل آگے بڑھ سکے. میں بات کو مختصر کروں. کچھ آپ نے یہ سوچا کبھی کہ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کارنامہ انجام دیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے لیے وقت دے دیں؟ اپنی اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے حلقۂ احباب کو، آپ کے قوم کے افراد کو. آپ خود سوچ لیجیے، اس کے جواب کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے. ایک بات اور کہتا چلوں میں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے. بہت دن ہوئے گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن میں یہاں آیا تھا، پلورلسٹک سوسائٹی کے بارے میں ڈسکشن تھی، کوئی 1 مہینے کا سیمینار تھا. اس زمانے میں ایک جگہ تلسا سے میں گزرا تو وہاں ایڈورڈ رابرٹس یونیورسٹی بھی دیکھی، اور وہاں ایک جگہ دیکھی جس کا نام بوبر، کچھ اسی قسم کا نام تھا، جس میں میرے کان کھڑے ہوئے اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ ضرور یہاں عرب آئے ہیں. البوکر، ورنہ یہ نام نہیں ہو. تلسا میں سب سے پہلی مرتبہ ہم یہاں اسپین کے سوال کی بات آئی، اور خاصی بڑی تعداد میں، لیکن ہم نے اپنے نئی نسل کی رکھوالی نہیں کی، اپنے مذہب کو فراموش کر دیا، جنسی ہیجانات میں پڑ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ البوکر تو باقی رہ گیا، لیکن البوکر قائم کرنے والے کوئی باقی نہیں. دوسرا مرحلہ وہ تھا جو ایک ایسے شخص کے سیاسی کردار کی وجہ سے جس کا برین واش کیا گیا تھا. ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور لوگوں کو پھیل جانا پڑا دنیا. لیکن آج وہ ان کی اولاد بھی نہ اسلامی ناموں سے پہچانی جاتی ہے، نہ اسلامی کردار سے پہچانی جاتی ہے. یہ تیسرا موقع ہے کہ ہم آئیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر
اس مرتبہ ہم آنے والوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ جہاں پہنچے وہاں اللہ کے رسول کے پیام کے مطابق وہاں ہم نے ایک مسجد بنا لی. جو مسجد بنا لی تو مسجد یونیورسٹی بھی ہے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی مسجد نبوی میں بنائی تھی اور مسلمانوں کو بیان دیا تھا کہ عبادت تعلیم عبادت کا حصہ ہے. علم عبادت کا ایک جز ہے, اس لیے یہ عبادت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ یہاں ہم نے بہت سی مسجدیں بنا لی ہیں. الحمدللہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں, جن میں سے ایک ادارہ آپ کا بھی ہے. میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحاظ سے ترقی کی منزلوں کی طرف لے جائے, زیادہ سے زیادہ آپ کام کریں, زیادہ سے زیادہ آپ کا کام. اکبر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ یہاں کوئی بھی انداز اختیار کر لیجیے گا, اللہ کو اور سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیے. اور جب آپ نہ بھولیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو, تو آپ مشن پورا کریں گے جو مشن حضرت ابوبکر کے سپرد کیا گیا تھا, حضرت عمر کے سپرد کیا گیا تھا, حضرت عثمان کے سپرد کیا گیا تھا, حضرت علی کے سپرد کیا گیا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں میں کوئی سعد ابن ابی وقاص نہیں, خالد ابن ولید نہیں, طارق ابن زیاد نہیں, اگر اپنی نئی نسل کے سامنے پرسنالٹیز کو رکھنا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ عہد حاضر ہی کی پرسنالٹیز کو سامنے رکھا جائے, کسی مملکت کے صدر ہی کو سامنے رکھا جائے. وہ جمال الدین افغانی نے بھی ایک پیام دیا تھا, اس پیام میں کیا خرابی تھی؟ پین اسلامزم کا پروگرام تھا, وحدانیت کو پھیلانے کا پروگرام تھا, انسانیت کو بہتر بنانے کا پروگرام تھا, اخلاق و کردار کو سدھارنے کا پروگرام تھا. اور ہم اپنے مذہب سے اگر لگے رہے, ملے رہے, جڑے رہے اور اس پہ عمل کرتے رہے تو وہ بہت سی خرابیاں جو ہماری نئی نسل کو یہاں نظر آتی ہیں ہم ان سے اپنے بچوں کو بچا بھی سکیں گے. اور وہ جو باتیں آپ کے معمود ذہنی میں ہیں یا آپ کے ذہن پس منظر میں ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی نئی نسل کو آگے بڑھائیں اور یہاں علمی زینوں پر زیادہ سے زیادہ ہم چڑھتے چلے جائیں, ان کی صورت ممکن ہو سکتی ہے. کہنے کو تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن بہرحال میرے علاوہ اور بھی بہت سے صاحبان ہیں جو یہاں تقریر کرنے والے ہیں. میں جناب غازی صاحب کا, شمشاد صاحب کا اور وحاج الدین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور غور کریں گے. اور صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو نہ بھولیں. اگر آپ نے اپنی زبان کو بھلا دیا اور اگر آپ نے اپنی ثقافت کو بھلا دیا تو پھر آپ کے ٹھہرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.